اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، سورہ کہف کی کل ہم نے بات کی تھی اور تھوڑا سا اس کے بارے میں عرض کیا تھا۔ اس سورت کو سورہ کہف اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی آیت نمبر 9 میں کہف کا، غار والوں کا ذکر ہے۔ ناظرین و سامعین، احادیث میں بھی اس سورت کو سورہ کہف کہا گیا۔ پہاڑ میں جو غار بنا ہوا ہوتا ہے اسے کہف کہتے ہیں۔ یہ سورت، اس کا جو زمانہ نزول ہے، مسلمانوں کے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی، جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے دعوت اسلام کا آغاز فرمایا تو کفار مکہ نے آپ کی دعوت کا مذاق اڑایا۔ ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ آپ کی دعوت کو قبول کرنے والوں کی اچھی خاصی جماعت بن جائے گی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ دن بدن اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے تو پھر انہوں نے مزاحمت کی، مسلمانوں پر مظالم کا سلسلہ شروع کیا، حتیٰ کہ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ جن کی بنا پر مسلمانوں نے کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مکے سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ مدینہ منورہ میں بھی اسلام کی خبر پہنچ چکی تھی۔ اہل یہود اور نصارہ کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دین کے اثرات مدینہ منورہ میں بھی پہنچ جائیں اور مسلمانوں کی یہاں پر ایک بڑی جماعت بن جائے۔ اس لیے وہ چاہتے تھے کہ اس دعوت کو مکے میں ہی ختم کیا جائے۔ اس لیے وہ کفار مکہ کی حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے۔ کفار مکہ ان پڑھ لوگ تھے اور سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فصیح و بلیغ کلام سے جو علمی مضامین بیان فرماتے ان کا مقابلہ کرنے سے عاجز تھے، اور وہ دلی طور پر قرآن کریم سے بڑے مرعوب تھے۔ اور مدینہ میں یہود و نصارہ پڑھے لکھے لوگ تھے، اہل کتاب تھے، اس لیے کفار مکہ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو علمی طور پر ناکام بنانے کے لیے مدینہ کے یہود و نصارہ سے مدد چاہی، اور اس کی تفصیل ناظرین امام ابن ہشام نے جو ہے وہ لکھی ہے۔ سبب نزول یہ ہے کہ کفار مکہ نے النضر بن حارث، عقبہ بن ابی معیط کو مدینہ میں علماء یہود کے پاس بھیجا۔ ان سے کہا کہ تم ان کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرو اور ان کے سامنے آپ کا جو دعویٰ ہے اسے بیان کرو۔ وہ لوگ اہل کتاب ہیں، ان کو انبیاء علیہم السلام کے متعلق ایسی معلومات ہیں جو ہمیں نہیں ہیں۔ تب علماء یہود نے کہا تم ان سے 3 باتوں کے متعلق سوال کرو، اگر انہوں نے جواب دے دیا تو وہ واقعی نبی مرسل ہیں، اگر وہ ان کے متعلق نہ بتا سکے تو پھر وہ جھوٹے شخص ہیں معاذ اللہ۔ پھر تم ان کے ساتھ جو چاہو سلوک کرو۔ تم ان سے ان نوجوانوں کے متعلق پوچھو جو پہلے زمانے میں نکلے تھے، ان کا کیا ہوا؟ ان کا بہت تعجب خیز واقعہ ہے۔ اور ان سے اس شخص کے متعلق پوچھو جس نے زمین کے تمام مشارق اور مغارب کا سفر کیا تھا، اس کی کیا خبر ہے؟ اور ان سے روح کے متعلق سوال کرو کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے یہ سوالات کیے، آپ کو اعتماد تھا کہ آپ کے پاس وحی آ جائے گی، آپ ان کو بتا دیں گے۔ آپ نے فرمایا میں کل تمہارے سوالات کا جواب دوں گا، لیکن آپ علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ 15 دن تک انتظار فرماتے رہے، وحی نہیں آئی اور نہ آپ کے پاس جبرائیل آئے۔ اہل مکہ نے آپ کے متعلق بری باتیں کہنا شروع کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں سن سن کر غمگین ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نوجوانوں یعنی اصحاب کہف اور اس شخص کے متعلق یعنی سکندر ذوالقرنین جو تھے
ان کے متعلق آیات نازل فرمائیں کہ جنہوں نے جسے زمین کے مشارق و مغارب کا سفر کیا تھا، اور روح کے متعلق اس سے متصل پہلی سورت بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائیں۔ تو ناظرین یہ وہ دور تھا۔ پھر ناظرین اس جو سورہ کہف ہے اس کے جو مضامین ہیں ہم وہ بھی عرض کریں گے، اور سورہ کہف کے متعلق جو احادیث کریمہ ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف، اور اس کی آیت نمبر ناظرین 2 ہے جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔ اسے حسناً پڑھیں گے، وقف کی صورت میں حسنا پڑھا جائے گا کہ 2 زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ اچھا ناظرین، اب میں یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کروں گا کہ کل آپ نے جو آیت کریمہ پڑھی، آیت نمبر 1 عوجا، جہاں پر وقف ہو رہا ہے وہاں علامت وقف کے اوپر سکتہ جو ہے وہ ناظرین لکھا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب ملا کر پڑھیں گے تو ناظرین مثال کے طور پر وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، تو درمیان میں کچھ دیر یعنی سانس روک کر رکیں، اسے سکتہ کہا جاتا ہے۔ تو عِوَجًا، پھر تو کچھ دیر رکے سانس روک کر، پھر اس کے بعد قیما لینذر پڑھا۔ لیکن جب آپ نے وقف کر دیا عوجا تو اب رکنے کی ضرورت نہیں، اس کے بعد آپ شروع کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین و سامعین، سکتے کی تعریف یہی ہے کہ سانس روک کر کچھ دیر، کچھ لمحے، کچھ سیکنڈز آپ رک جائیں، اسے سکتہ کہتے ہیں۔ اب کتنے کلمات ہیں؟ قیمن ایک کلمہ، لینذر دوسرا، بأسن تیسرا، شدیدن چوتھا، من پانچواں، لدن چھٹا، ہو ساتواں، پھر اس کے بعد واو آٹھواں، یبشر نواں، المؤمنین 10واں، الذین 11واں، یعملون 12واں، الصالحات 13واں، ان 14واں، پھر اس کے بعد ہے ناظرین اجرن 16واں، حسنن 17واں، اور کل یہاں پر 17 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ قیمن لینذر، لی علیحدہ ہے، ینذر علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے لینذر۔ قیمن میں آپ دیکھیں میم پر 2 زبر کی تنوین ہے، اسے لینذر کی لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا، لام کا ساؤنڈ ادا ہوگا، اور ناظرین یہ یہاں پر یرملون کا جو قاعدہ وہ اپلائی ہوگا۔ تو قیمن لینذر نہیں، قیمن لینذر، لینذر میں نون ساکن ہے، اس کے بعد ذال حرف اخفا ہے، تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھا جائے گا، ادا کیا جائے گا۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ لینذر، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ بأسن شدیدن، بأسن میں حمزہ ساکن ہے، جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، اور سین پر 2 زبر کی تنوین ہے، اس کے بعد شین حرف اخفا ہے، تو یہاں پر بھی اخفا کریں گے۔ بأسن شدیدن من لدنہ، شدیدن میں دال پر 2 زبر کی تنوین ہے، اسے من کی میم کے ساتھ ملائیں گے، میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے، اور شدیدن من نہیں، شدیدم من، یہاں پر بھی یرملون کا جو قاعدہ اپلائی ہوگا۔ من لدنہ، من میں نون ساکن ہے، اسے لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا، یہاں پر بھی یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا۔ شدیدم من لدنہ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، یبشر میں را پر زبر ہے، اسے المؤمنین کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، مؤمنین میں حمزہ ساکن ہے، جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ
الذین، مؤمنین میں نون پر زبر ہے، اسے الذین کے لام کے ساتھ پلائیں گے، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کریں گے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، یعملون میں نون پر زبر ہے، اسے الصالحات کے صاد کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کریں گے، صاد حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے، اسے ہم پڑھیں گے یعملون الصالحات، صاد کھڑا زبر صا، ہا کھڑا زبر ہا، اسے الف مدہ کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ ان لا علیحدہ ہے، یہ اصل میں لی ہے، ہم کے ساتھ استعمال ہوا، لا پڑھا گیا، ملا کر پڑھیں گے لہم اجرن، جیم ساکن ہے لیکن قلقلہ کیا جائے گا، حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے، اجرن نہیں، اجرن حسنا، اجرن میں را پر دو زبر کی تنوین، اس کے بعد ہا حرف حلقی ہے تو یہاں تنوین کو اظہار کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی غنہ اور اخفا نہیں ہوگا، اجرن حسنا، یہاں وقف پڑھیں گے تو حسنا پڑھیں گے، دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ سبق جو ہے وہ آج کی جو آیت کریمہ ہے وہ ہم لکھ چکے ہیں، اور اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء یہاں پر کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے قیمن، دوسرا اسم ہے بأسن، تیسرا ہے شدیدن، چوتھا ہے لدن، پانچواں ہے ہو ضمیر، چھٹا ہے مؤمنین، ساتواں ہے الذین، آٹھواں الصالحات، اور ہم یہاں پر ناظرین نمبر 5 آئے گا، نواں ہے اجرن، 10واں ہے حسنا۔ تو کل ملا کر یہاں پر 10 کلمات ہیں۔ نمبر 1 قیمن، اور نمبر 2 بأسن، نمبر 3 شدیدن، اور نمبر 4 لدن، نمبر 5 ہو ضمیر اور ہم ضمیر، اور نمبر 6 المؤمنین، اور نمبر 7 الذین، اور نمبر 8 الصالحات، اور نمبر 9 اجرن، نمبر 10 حسنا۔ ناظرین و سامعین، یہ 10 اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں۔ لیونذرا پہلا فعل، اور یبشرا دوسرا فعل، یعملون تیسرا فعل، تو کل 3 افعال ہیں۔ نمبر 1 لیونذرا، نمبر 2 یبشرا، اور نمبر 3 یعملون۔ ناظرین 3 افعال ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے من، دوسرا واو، تیسرا انا، اور چوتھا ہے لی۔ 4 حروف ہیں۔ نمبر 1 من، نمبر 2 واو، نمبر 3 انا، اور نمبر 4 لی۔
ناظرین 10 اسما 3 افعال 4 حروف، تو کل ملا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 17 کلمات ہیں۔ اب آئیے ہم سب سے پہلے اسما کی طرف چلتے ہیں اور ان کی تحقیق و ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ ناظرین پہلا اسم ہے قیمن۔ قیمن کا معنی ہے قائم رکھنے والی، قیمن قائم رکھنے والا یا قائم رکھنے والی۔ بأسن، بأسن کہتے ہیں عذاب کو، ویسے لڑائی کو بھی کہا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ وہاں پر بھی لڑائی اچھی بات تو نہیں ہوتی نا، ایک عذاب کی کیفیت ہوتی ہے، تو یہاں پر بأسن کا معنی ہے عذاب۔ اچھا اسی طریقے سے شدید کا معنی ہوتا ہے شدید، سخت، ہم کہتے ہیں نا شدید سر میں درد ہے، تو یہ شدید عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے لدن۔ لدن کا معنی ہوتا ہے پاس، لدن کا معنی ہوتا ہے پاس۔ پھر اس کے بعد ہے ہو، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں ہوتی ہے، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے، ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا، وہ اس۔ جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو ناظرین تو اس صورت میں ہم اور ہم دونوں صورتوں میں ہوتی ہے، منفصل ہو تو ہم کی شکل میں ہوگی، تو ہم اور ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان سب انہیں۔ مؤمنین، مؤمن کی جمع ہے، مؤمن مفعل کے وزن پر اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور اسم فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے، تو مؤمن کا معنی ہوگا ایمان والا، ایمان والا ایک مرد، مؤمنین اور مؤمنون دو جمع آتی ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے ایمان والے بہت سے مرد۔ ناظرین مومن ہم مومن کہتے ہیں، اردو میں مومن کہتے ہیں تو ہوتا مومن ہی ہے، مؤمن بھی پڑھ سکتے ہیں، مومن بھی پڑھا جا سکتا ہے، یہ واو مدہ کے ساتھ ہے، مومن یا مؤمن۔ ہم مومن کہتے ہیں تو مومن نہیں کہنا چاہیے، اصل لفظ ہے مؤمن یا مومن، ٹھیک ہے، تو یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ الذین اسم موصول ہے جمع مذکر کے لیے، اس کا معنی ان لوگوں جو وہ لوگ جنہوں۔ صالحات، صالحات یہ صالحتن کی جمع ہے، اور وقف کریں گے تو صالحہ پڑھیں گے، صالح اسم فاعل کا صیغہ ہے، واحد مؤنث کا، صالحہ، صالح واحد مذکر کا ہے، یعنی نیک مرد، اور صالحہ نیک عورت۔ صالحات جمع ہے بہت سی نیک عورتیں، لیکن صالحہ اور صالحات یہ پھر بعض اوقات ناظرین نیکی کے معنی میں بھی آتے ہیں، اچھے کام کے معنی میں بھی آتے ہیں، تو یہاں پر یہ نیکی کے معنی میں صالحات نیک، یعملون الصالحات یعنی وہ کرتے ہیں نیک اعمال، تو نیک اعمال کے معنی میں بھی صالحات عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اجرن، اجر کا معنی اجر ہی ہوتا ہے، اجر کا معنی اجرت بھی ہوتا ہے، کسی چیز کا جو عوض ہے اس سے اجر کہتے ہیں، عام طور پر اچھے کام کے عوض کو اجر کہا جاتا ہے، اس کا یہی اجر ہے یا اس کی اجرت ہے، تو اجر عام طور پر ہم بھی کہتے ہیں کہ بھائی میں یہ کام کروں گا تو مجھے کیا اجر ملے گا، یعنی مجھے کیا اس کا عوض ملے گا، تو یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ حسنہ اس کا معنی ہوتا ہے اچھا۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ لینذرا، لینذرا اصل میں تھا ینذرو، فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہ وہ ڈراتا ہے یا وہ ڈرائے گا، لیکن یہاں پر لینذرا آیا، لی ایڈ ہوا، تو لی جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو لی اور فعل مضارع کے درمیان ان معذوف ہوتا ہے، اور ان کیا کام کرتا ہے کہ فعل مضارع کے آخر کو نصب دیتا ہے، تو لینذرا ہوا، اور دوسرا یہ ہے کہ ان فعل مضارع کو بمعنی مصدر کے کرتا ہے، تو لینذرا تاکہ وہ ڈرائے، تاکہ وہ ڈرائے۔ یبشرہ اصل میں یبشرو تھا، فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی وہ خوشخبری دیتا ہے یا وہ خوشخبری دے گا، لیکن یہاں پر بھی لینذرا کا عطف ہے، تو ناظرین یہ اس کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہے، ویبشرہ دیکھیں واو آ رہا ہے تو اسی لیے یہاں پر واو پر زبر ہوا، اور یبشرہ کا معنی یہاں پر لینذرا کے یعنی مطابق ہوگا کہ مثال کے طور پر لیبشرہ کا معنی کیا ہوگا،
تاکہ وہ خوشخبری دے. تو اس کا معنی بھی یہاں پر یہ ہوگا لیبشرہ تاکہ وہ خوشخبری دے. جس سے ہم نے کہا لینذرہ تاکہ وہ ڈرائے، تو یبشرہ تاکہ وہ خوشخبری دے. اس کے بعد یعملون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ کام کرتے ہیں یا وہ کام کریں گے، اور یہ معنی ہوگا وہ کام کرتے ہیں. عمل یعمل عملا، عمل اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ناظرین آ جائیے حروف کی جانب، اور پہلا حرف من کا معنی ہوتا ہے سے، اور عام طور پر من معن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. واو کا معنی اور، ان حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے. اس کا معنی بے شک یا تحقیق، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. لی علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے. 17 کلمات میں کل 5 کلمات ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 شدید، نمبر 2 مومن، نمبر 3 اجر، نمبر 4 عمل، نمبر 5 من میں من معن. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. قاف یا زبر قی یا زر ی، میم لام 2 زبر مل، لام زر لی، یا نون پیش یون، دال زر دی، را زبر را، قی مل لی ینذرا، با حمزہ زبر با، سین 2 زبر سن، با سن، شین زبر شا، دال یا زر دی، دال میم 2 زبر دم، شدیدم، میم نون لام زر مل، لام زبر لا، دال نون پیش دن، ہا پیش ہو، مل لدن ہو، واو زبر وا، یا پیش یو، با شین زبر بش، شین زر شی، را لام زبر ول، و یبشر ول، میم حمزہ پیش مو، میم زر می، نون یا زر نی، نون لام زبر نل، و یبشر المؤمنین، لام زبر لا، دال یا زر دی، نون زبر نا، و یبشر المؤمنین الذین، یا عین زبر یا، میم زبر ما، لام واو پیش لو، نون صاد زبر نس، صاد کھڑا زبر صا یا صاد الف زبر صا، لام زر لی، ہا کھڑا زبر ہا یا ہا الف زبر ہا، تا زر تی، یعملون الصالحات، حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، انا، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، لہم، حمزہ جیم زبر اج، را 2 زبر ون، اجرن، ہا زبر ہا، سین زبر سا، نون 2 زبر نن، حسنن، یا وقف کریں گے تو حسنا پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ناظرین تلاوت مکمل ہوئی، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن. یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب. قیماً قائم رکھنے والی، لینذرا تاکہ وہ ڈرائے، بأساً عذاب، شدیداً سخت، من سے، لدن پاس ہو اس کے، وا اور یبشرہ وہ خوشخبری دے، المؤمنین ایمان والوں کو، الذین وہ جو، یعملون کام کرتے ہیں، صالحات نیک، انا تحقیق، لا واسطے، ہم ان کے، اجرن اجر ہے، حسنن اچھا. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب.
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. مستقیم کتاب تاکہ وہ عبد مکرم اللہ کی طرف سے عذاب شدید سے ڈرائیں، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کو یہ بشارت دیں کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے. ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ہم جو آپ کی خدمت میں ناظرین عرض کر رہے ہیں وہ آیت نمبر 101 کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو 9 واضح احکامات دیے، سو آپ بنی اسرائیل سے پوچھیے. جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو فرعون نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ میں تم کو ضرور جادو کیا ہوا گمان کرتا ہوں. ناظرین و سامعین، یہاں پر اب بنی اسرائیل سے جو سوال کرنے کا معاملہ ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ بنی اسرائیل سے سوال کرنے کی توجیہ کیا ہے؟ سو آپ بنی اسرائیل سے پوچھیے. اس سوال کا یہ مقصد نہیں کہ آپ بنی اسرائیل سے سوال کر کے ان سے کسی چیز کا علم حاصل کیجیے، بلکہ اس سے مقصود یہ ہے کہ علماء یہود اور ان کی عوام پر ظاہر کیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ صحیح ہے اور صداقت پر مبنی ہے. اس کی دوسری توجیہ یہ کہ آپ بنی اسرائیل سے سوال کیجیے کہ وہ آپ پر ایمان لے آئیں اور اعمال صالحہ کریں اور آپ کے ساتھ تعاون کریں. اس کی تیسری توجیہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بنی اسرائیلی موجود ہیں یہ انہی کی اولاد ہے جن کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور وہ ان واقعات کو مانتے تھے، ان کی تصدیق کرتے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ساتھ پیش آئے تھے. ناظرین، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میرا گمان ہے کہ آپ مسحور ہیں. اس آیت میں مسحور بمعنی ساحر ہے، یعنی یہاں پر آپ دیکھیں فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مسحورا. تو مسحور کسے کہا جاتا ہے؟ مسحور یہاں بمعنی ساحر یعنی جادوگر کے ہے، یا اس کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں نے آپ پر سحر کر کے آپ کی عقل کو معاذ اللہ زائل کر دیا تھا، اس لیے آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا. موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے متعلق فرمایا کہ یہ بصیرت افروز ہیں، کیونکہ معجزہ اس خلاف عادت کام کو کہتے ہیں جس کو نبی علیہ السلام کی تصدیق کے لیے ظاہر کیا جائے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ لاٹھی کا اژدہا بن جانا اور جادوگروں کی لاٹھیوں اور رسیوں کو کھا جانا اور پھر ویسی ہی لاٹھی بن جانا یہ کام خلاف عادت تھا. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اس کام کی قدرت نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا اس کام کو موسیٰ علیہ السلام کے لیے ظاہر فرمایا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا. جب فرعون نے کہا کہ موسیٰ تم کو مسحور گمان کرتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا فرعون میں تم کو مسبور گمان کرتا ہوں. صبور کا معنی ہلاکت ہے. موسیٰ علیہ السلام کو علم تھا کہ فرعون ہلاک ہو جائے گا. اس کے بعد فرمایا کہ فرعون نے ان کے استفزاز کا ارادہ کیا. استفزاز کسے کہتے ہیں؟ کسی کو ہلکا جاننا، ذلیل سمجھنا، مضطرب کر دینا، گھر سے باہر نکال دینا، قتل کرنا. اس آیت سے مراد یہ کہ فرعون نے بنی اسرائیل کو اس سرزمین یعنی مصر سے نکال دینے کا ارادہ کیا. پھر جب فرمایا کہ آخرت کا وعدہ پورا ہوگا تو ہم تم سب کو سمیٹ لائیں گے. اس آیت میں لفیف کا لفظ ہے. لف کا معنی ہے لپیٹنا، ملانا، جمع کرنا، اور اسی طریقے سے نصیف کا معنی ہے مختلف آدمیوں کا گروہ، بڑی جماعت جس میں ہر قسم کے لوگ ہوں، مومن، کافر، نیک اور بد. اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم تمہیں تمہاری قبروں سے نکال کر سمیٹ کر لے آئیں گے. یعنی تمام مخلوق کو مسلمان ہوں یا کافر ہوں، نیک ہوں یا بد ہوں، لپیٹ کر نکال کر ہمارے سامنے لایا جائے گا. ناظرین و سامعین، اب انشاءاللہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 103 تک ہم نے آپ کی خدمت میں بلکہ آیت نمبر ہم نے 104 تک آپ کی خدمت میں اس کی تفسیر کی. اب کل انشاءاللہ آیت نمبر 105 سے آغاز کریں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. ناظرین، اس وقت اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے ہو، پاکستان سے باہر کسی ملک سے، کسی خطے سے ہو، اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں چکوال. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ
من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. کہاں سے؟ ساہیوال سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں جی. کراچی سے کلثوم رحمان بات کر رہی ہوں. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحیح. جی اما سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی میں رپورٹ. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ويبشر المؤمنين جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. ہمارا سوشل میڈیا اور پھر اس کے ساتھ ناظرین خاص طور پر یوٹیوب پر آپ اس پروگرام کو دیکھنا چاہیں، کوئی بھی ای پی دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ اور ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کو تو نے جو قرآن دیا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا.